اللہ پاک ہے، پاک مال قبول کرتا ہے. ہاں کہیں باتھ روم بنوا دو، ٹائلٹ بنوا دو، گندا مال کا گندی جگہ پہ لگا دو. یا ایسا بیمار جس کے لیے سور بھی حلال ہو گیا. ایک بندہ کینسر کا مریض ہے اور وہ 80 روپے دہاڑی کرتا ہے. اب وہ کینسر کا علاج کہاں سے کروائے گا؟ وہ تو مر رہا ہے. وہ تو اس مجبوری میں پھنس گیا کہ وہ بیچارہ تو سور بھی حرام ہے، حلال ہے اس کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے. تو اس کو اس کے علاج پہ لگا دو. ثواب کی امید نہیں، ثواب کی امید نہیں ہوگی اس پہ. ٹھیک ہے، اور بہتر ہے کہ وہ گندی جگہ پر اس کو لگا کے ٹائلٹ بنوا دو. اکثر لوگ جو ہے شرک و بدعت جو ہے لا علمی میں کرتے ہیں اور اس پر مر بھی جاتا ہے، تو اس پہ ان لوگوں کا کیا؟ شرک اکبر وہ جرم ہے کہ اگر کوئی شخص لا علمی میں شرک اکبر کرتا ہے تو اس کی لا علمی اللہ کے ہاں دلیل نہیں ہے، سوائے ان آدمیوں کے جو جنگلوں میں پیدا ہوئے، جنگلوں میں پڑے، وہیں پہ مر گئے، ان تک پیغام ہی نہیں پہنچا. جہاں پہلے توحید کی آواز کیسٹ، کتاب، سی ڈی، جمعے، خطبے، درس، ترجمے پھیل رہی ہے، وہاں بھی کوئی مجھے نہیں پتا، تو نے سیکھا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جب عالم ارواح نے جب ہماری روحوں سے وعدہ لیا تھا، رستو برب کو تم کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی شہیدنا، سب نے کہا تھا ہمارا رب ہے، اللہ مانتے اقرار کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ بہانہ قیامت کے دن نہیں سنوں گا، انا کنا عن ھذا غافلین. پتہ ہی نہیں لگا. کرکٹ میچ کا تو پتہ ہے کس دن ہونا ہے، فٹ بال میچ کا پتہ ہے کس دن ہونا ہے، اردو نیوز ڈائجسٹ یہ سب پتہ ہے، صرف یہ نہیں پتا کہ قرآن ترجمے سے کیا کہتا ہے. تو اس نے قرآن سے منہ موڑا ہے. شرک اکبر پر یہ دلیل نہیں ہے. کے لیے جو جاتے تو وہاں پر کیا ملتا ہے تو 2-3 بار ایک سفر میں کتنے بار عمرہ، یہ بھائی نے سوال کیا ہے. ایک سفر میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ ایک بار عمرہ کیا جائے. ایک سفر میں ایک. آپ نے دوسرا عمرہ کرنا ہے، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائیں اور واپس آئیں، پھر احرام باندھ لیں. یہ سنت کے مطابق ہے. جو مسجد عائشہ سے ٹیرے مارتے ہیں 2-2 ریال کے عمرے والے، وہ 2 ریال کا ہی عمرہ ہے. اور مسجد عائشہ سے مردوں کا احرام نہیں بنتا، عورتوں کا بنتا. جس کو وہ مسئلہ ہو وہ آپ سے مانگ لیں. جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. یہ بات نہیں شروع کر بھائی کا سوال. تعویذ لٹکانا شرک ہے. جس نے تعویذ لٹکایا اس تعویذ کے اندر یا علی یا عبداللہ یا حسن یا حسین یا 1 2 4 5 7 20 یا جبرائیل میکائیل اسرافیل یہ نام لکھتے گئے، غیر اللہ کو پکارا، وہ شرک ہے. اگر ساتھی جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے تو آرام سے. مجھے پتا ہے میرا راستہ بند ہے، میں نکل تو سکتا نہیں ہوں، جتنے پوچھو گے جواب دوں گا، لیکن بیٹھ جاؤ. آپ کے مجھے تو جا نہیں سکتا، ایک سے گزرنا ہے، آپ نے نہیں جانا لینا، لیکن بیٹھ جائیں. کوئی رشتے دار ہے اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، کوئی اب وہ ہمارا بھی بنی ہے پورا گاؤں کا چہرہ دیکھ رہا ہے، وہ تو نہ ہم لوگ محرم آ کے چہرہ دیکھتا شعبان میں جو چیز ثابت ہے کثرت سے روزے رکھنا ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں کثرت سے روزے رکھے ہیں. ہمارے یہاں شعبان میں روزے نہیں رکھے جاتے، بلکہ رمضان سے 1 دن پہلے استقبال رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ دلیل نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، وہی روایات. اسلامی بینکاری بالکل جائز ہے اگر اس میں سود کا کاروبار نہیں ہے. اگر اس میں سودی لین دین ہے، سود کا کاروبار ہے اور نام اس کا مسلم کمرشل بینک ہے تو وہ مسلم نہیں ہو سکتا نام رکھنا. پاکستان میں ایک بینک ہے ریبا فری میزان اسلامک بینک. میں خود گیا، میں نے کہا گاڑی لینی ہے، جب میں سعودیہ سے چھٹی کیا تھا پاکستان کی جگہ رہنے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی بالکل دے گی آپ کو گاڑی، ہماری اسلامی بینک آئی ہے. تو ہم نے کہا اگر میں 1 مہینے قسط نہیں دے سکتا تو آپ کیا کرو گے؟ کارپوریٹی لگائیں گے؟ اسلامی بینک کیسے ہوئی؟ نہیں آپ نہیں سمجھے، ہم نے لکھا ریبا فری، کہ ہمارے بینک میں ریبا نہیں آتا.
تو ہم نے مولانا تقی عثمانی صاحب سے کراچی سے بتوا لیے، انہوں نے کہا وہ سود لے کے میرے مدرسے میں بھیج دینا، اپنے بینک میں نہ ڈالنا، تو ہم تو ربا فری ہوئے نا، وہ اتر گیا۔ دکان کیوں نہ پکڑو، بنی اسرائیل کے ہیلے بہانوں سے پکڑ لو۔ اگر کوئی بینک اس شارٹ ہونے پہ پلٹی نہیں لگاتا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کمپنی میں کام کرتا ہے، تو کمپنی جو ہے وہ گاڑی کی کمپنی ہے، تو اس میں تو ساری گاڑی جاتی ہے، سوچ کے ذریعے آتی ہے، کیا ان میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ شامل ہو جائیں گے یا نہیں؟ اگر اس کمپنی سے بچ جائیں تو افضل ہو رہا ہے، کھول کر کے اگر اس سے بچ جائیں، کیونکہ سود کی جو گاڑیاں ہوں گی اس کے ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، آرام کا بات۔ اور اگر یہ ہے کہ آپ نے کوئی ڈرائیوری کر کے اس کا پیسہ لینا ہے، ان کے اس کاروبار کے اندر آپ شریک نہیں ہو، وہ اس کے لیے گزرے گی۔ واللہ اعلم۔ میری بیٹی 3 ماہ کی تھی جب سے اس کو کسی کا دورہ کرتا ہے، اب 5 سال کی ہو گیا، بیچ میں 2 سال آ گیا ہے، کوئی بولتا ہے اس کا آپ کہاں پر کس شہر کے رہنے والے ہیں؟ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں۔ کسی حدیث عالم کے پاس ان کو لے کے جاؤ، انشاءاللہ وہ کم کریں گے، اللہ شفا دے گے۔ اور اپنی زوجہ سے کہو، اپنی بیگم سے کہو کہ وہ روزانہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ کم کیا کریں، زیادہ سے زیادہ فاتحہ پڑھیں۔ ختم وغیرہ دینا نہیں، تو اس کے باوجود وہ اپنے تائیں جاتے یا کسی برادری تعلق کی وجہ سے وہ جاتے ہیں سے کہہ رہا ہے کہ ختم لوگ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ بولیں گے یہ کرتے نہیں، ختم وغیرہ نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں وہ ابو طالب کے مذہب پر ہے، ابو بکر کے مذہب پر نہیں۔ ابو طالب یہی کہا کرتے تھے لوگ کیا کہیں گے کہ مرتے مرتے اپنے بھتیجے کے دین پہ چلا گیا، باپ کا دین چھوڑ دیا۔ اختر تو نارا العاب، آگ برداشت کر لوں گا، ناک نہیں کٹواؤں گا۔ تو وہ چچا کو یہ دیکھ رہا ہے کہ چچا اور برادری کیا کہے گی، اس کے دل میں کبھی یہ سوچ نہیں کہ اللہ کیا کہے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کھانا خود بنائیں، مشرکین اور کفار کے ہاتھ کا کھانا نہ کھائیں، نہ ان کی طہارت کا پتہ ہے، نہ ان کی پاکیزگی کا پتہ ہے۔ اور کھانا پکاتے ہوئے کھانے میں برکت ہوتی ہے اگر مسلمان اس کھانے کو بنائے۔ اور خاص طور پہ جہاں اکٹھے رہتے ہیں، اگر کفار کی کوئی اپنی رسم یا کوئی اپنی عید آتی ہے، تہوار آتا ہے، ہولی آ گئی، دیوالی آ گئی، کرسمس آ گیا، ایسے موقع پر کسی کافر کی دعوت قبول نہ کریں۔ یہ بدعت ہے 10 محرم کو جانا وہاں پر اور قبروں کی لپائی کروانا، اور وہاں یہ مردوں کی عید تو نہیں ہے، بن ٹھن کے پوری عورتیں بھی جاتی ہیں، بہنیں جاتی ہیں۔ قبرستان میں جائیں، قبروں پر جانے سے اپنی موت یاد آتی ہے، لیکن 10 محرم کو جائیں گے تو موت نہیں یاد آئے گی اور کچھ یاد آئے گا۔ آج جماعت جو اقامت نہیں جائے گی۔ اگر کوئی مسجد میں ہمارے نبی کے طریقے سے نماز نہیں ہوتا ہے اور اس چاہیں کہ میں ثواب کی نیت سے اگر اس میں پیسہ ویسا دیں تو یہ جائز ہے؟ جس مسجد میں توحید کا مرکز، توحید کی دعوت نہیں ہے، بلکہ وہاں بدعات پھیلتی ہیں، نبی کے طریقے کے علاوہ کسی اور کے طریقے کی آواز لگتی ہے، وہاں پیسہ دینا حرام ہے۔ اور مدرسہ جہاں پر قرآن حدیث کو چھوڑ کر اور دوسرے کتاب، وہ بھی وہی بات ہے، جائز نہیں ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ جس تعویذ میں شرکیہ کلمات لکھے ہو وہ پہننا جائز، بہت سارے آگے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پرانی تعویذ بنا کر شرکیہ تعویذ پہننا شرک ہے۔ علی آسن 2 4 5 7 780/92 یہ شرک ہے۔ خیر، شرکیہ تعویذ، پرانی تعویذ پہننا خلاف سنت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی دلیل دے سکتا ہے کہ قرآن تو شفا ہے، پرانی تعویذ کیسے ناجائز ہوئے؟ تو ہم کہتے ہیں شہد بھی شفا ہے۔ جس قرآن نے یہ بتایا کہ قرآن شفا، اسی قرآن نے یہ بتایا کہ شہد بھی شفا، تو کلو کی بوتل شہد کی لے کے گلے میں ڈال دو، کوئی نہیں ڈالے گا۔ سب کہیں گے بھائی شہد چاٹنے میں شفا، شہد کھانے میں شفا، شہد پانی گھول کے پینے میں شفا، ہم کہیں گے قرآن پڑھنے میں شفا، دم کرنے میں شفا۔ پھر تعویذ باندھنا قرآن کی توہین ہے۔ میرے پاس قرآن پاک تو میں ٹوائلٹ نہیں جا سکتا، جس نے اگر کرسی لی کے گلے میں لٹکائی دی ہے وہ جاتا نہیں جاتا؟ جاتا ہے۔ قرآن ہاتھ میں جنبی حالت میں نہیں لے سکتے روزہ سے یا احتلام کے بعد،
تو جس میں تعلیم لٹکایا ہوا ہے وہ ساتھ بیچ میں رہتا یا نہیں رہتا؟ یہ تو قرآن کا بھی گستاخ ہے. موبائل میں قرآن فٹ کیا ہو. ہاں قرآن اگر موبائل کے اندر فیڈ ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ اندر ہے. ٹھیک ہے، لیکن جن بھائیوں نے موبائل میں قرآنی آیات کی بیل بنائی ہوئی ہے یہ توہین ہے قرآن. قرآن بیلوں کے لیے نہیں آیا، اللہ کے نام اس نے بیل پہ لگائے ہوئے ہیں. تبھی وہ ہوتا تو ہیلو رحمان بھی پورا نہیں ہونے دیتا. یہ قرآن اور اللہ کا نام اس لیے نہیں آیا. نہ موبائل میں ساتھ رکھیں، نہ آیات اور قرآنی اور دینی اذکار رکھیں، بلکہ سادہ بیل رکھیں. جو حاضر ہے پہلے اس کو پڑھ لو، وہ تو پہلے قضا ہوئی تھی، اس کو بھی چھوڑ رہے ہو. یہ حاضر ہے، جماعت مل گئی، اس کو پڑھ لو، پھر اس کی قضا دیں گے. انسان ہونے کے ناطے بھائی ہے، انسان ہونے آدم کا بیٹا ہونے کے بعد بھائی ہے، لیکن ایمان کا دین کا محبت والا بھائی نہیں ہے. مسجد میں اکثر فضائل اعمال کو لے کے درس ہوتا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بھائی نے پوچھا ہے مساجد کے اندر فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، اس کی دعوت دی جاتی ہے. فضائل اعمال شرکی عقائد سے بھری ہوئی ایک کتاب ہے جس کے اندر بدعقیدگی بے انتہا ہے. قبر والوں سے مانگنے کی تعلیم ہے، مردوں سے حاجت روائی کی تعلیم ہے. تو یہ کتاب پڑھنا، ان مجلسوں میں بیٹھنا، اس میں شرکت کرنا، ان کے ساتھ نکلنا ایمان کی نشانی نہیں ہے. ایک جماعت ہے جن کے ساتھ میں جاتا ہوں، وہ روز میرے ابو کو گالی دیتی ہے. میں ایک دن جاؤں گا، دوسرے دن جاؤں گا. اور یہ کتاب جو پڑھ کے سنا رہی، اس میں مولانا ذکریہ لکھتے ہیں اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں. بندہ اللہ کیسے بن گیا؟ جب مجھے پتہ لگ گیا کہ اس کتاب میں یہ شرکی عقیدہ ہے تو میں کیسے اس مجلس میں جاتا ہوں جہاں میرے رب کی توحید کے خلاف بات ہوتی ہے. کسی مسجد میں پڑھی ہو ایسی کتاب تو اٹھا کے جلا لو. ایسا سوال تو یہ بچیوں میں شادی کیوں کی؟ شادی ہے تو میں کریں. اس کا اگر معلوم نہیں تھا تو اللہ سے دعا کریں اور اپنے بچوں کو بھی افراد سے نکالو، ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرو. کسی اہل حدیث مسجد کے ساتھ مکان خریدو، وہاں رہائش رکھو، بچوں کو مسجد میں بھیجو. عذاب قبر کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو مشرک کافر کے لیے عذاب قبر ہے ہی ہے، بدعتی کے لیے عذاب قبر ہے ہی ہے. گناہ بھی ہیں جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے درمیان سے گزرے، فرمایا دونوں کا عذاب ہوا ہے. اور عذاب کسی بڑی بات پہ نہیں، یعنی اس گناہ کو یہ بڑا نہیں سمجھتے. ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چور خور تھا، چپڑی سے نہیں بچتا. ہاں اگر مجبور ہیں نیچے بیٹھنے کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، گندگی ہے نیچے، وہاں پر آپ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں. نیچے پڑ گئے ہیں تو اپنے پاؤں، اپنے جوتے، اپنے ٹانگوں کو کھول دیں. جمعہ کی دو رکھتے ہیں، جمعہ کی دو رکھتے ہیں. بھائی آپ کھڑے ہو کے آہستہ آہستہ آگے آ رہے، مجھے ڈر لگتا نہیں آتا. اس کے پیچھے سوراخ بھی نہیں میں سے نکل جاؤں. بیٹھ جائیں. جمعے کی دو رکھتے ہیں، امام کے ساتھ صرف 2 رکعت پڑھی جائے گی. پھر مسجد میں ادا کرو گے تو جمعے کے بعد 4 سنتیں ہیں، گھر جا کے ادا کرو گے تو 2 سنتیں ہیں. صرف خالص جمعے کا روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. ہاں جی وہ ٹھیک. صاحب ایک آدمی اگر غیر مسلم کے پاس نوکری کر رہا ہے، وہ اس کو عید بھی دیتا ہے یا ایسے کو اچھا دن آتا ہے مسلمانوں کا، وہ اس کو دیتا ہے اور ملازمت کی وہ حق بھی دیتا ہے، اس سے زیادہ بھی دیتا ہے. کوئی حرج نہیں. ایسا کرنے میں کوئی حرج اور نہیں. صحابہ کرام یہودیوں کے پاس بات کرتے تھے. کسی سنت سے ثابت نہیں ہے. فرض نماز کے بعد فرض نماز کے بعد ذکر اذکار ہیں. آیت الکرسی پڑھے گا ہر بندہ مومن ہوا ہے. فرض نماز کے بعد اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر فرض نماز کے بعد پڑھے گا تو صدقہ خیرات کرنے والوں کے ثواب سے بھی آگے بڑھ جائے گا. ہم چونکہ ہر چیز میں ریڈی میڈ کے قائل ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. ہو گئے وہاں کچھ بھی نہیں پڑھتے، غلط بولتے ہیں، ایسا کہیں نہیں پڑھا جاتا.
سر فطر کے بارے میں ذرا کلیئر کر دینا، فطر جی